أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 اور 155 پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 7 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انزل علیکم، پھر اللہ نے اتارا علیکم تم پر، من بعد الغم، اس غم کے بعد، یعنی غزوہ احد میں جو شکست ہوا اس کا غم جب آیا تو اس غم کے بعد اللہ نے اتارا تم پر اے صحابہ امنتن، امن، نعاسن یعنی ایک اونگ، کہ وہ امن ایک اونگ کی شکل میں تھا، یغشا جو طاری ہو گیا، جو چھا گیا، طائفۃ منکم ایک گروہ پر، منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، وطائفۃ اور ایک گروہ ایسا تھا، قد اہمتہم انفسہم کہ ان کو فکر پڑی تھی اپنی جانوں کی، کہ ان کو ان کے جانوں کی فکر پڑی تھی، ان کو اللہ، رسول اور مسلمانوں کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی. یظنون باللہ وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ پر، غیر الحق نا حق، ظن الجاہلیہ جاہلیت کے گمان کی طرح، یعنی اللہ کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرنے لگے کہ اللہ کے جو امداد کا وعدہ تھا نعوذ باللہ وہ جھوٹا تھا. یقولون اور وہ کہنے لگے حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامر اس معاملے میں، من شیء کچھ اختیار. قل ان الامر کلہ للہ، فرما دیجئے بے شک الامر یہ معاملہ، کلہ سارا، للہ اللہ کے اختیار میں ہے. یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک وہ باتیں جو ظاہر نہیں کرتے لکا تیرے لیے. یقولون وہ کہتے ہیں لو کان لنا اگر ہوتا لنا ہمارے لیے، من الامر اس معاملے میں، شیئن کچھ اختیار، ما قتلنا تو ہم قتل نہ ہوتے، ہاں ہونا یہاں پر. یہاں سے مراد یا احد کا میدان ہے یا مدینہ. قل لو کنتم آپ فرما دیجئے، لو کنتم اگر تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین تو ضرور نکل آتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل جن کا مرنا لکھا ہوا ہے، الی مضاجعہم اپنے قتل گاہوں کی طرف، اپنے قتل ہونے کی جگہوں کی طرف. مضاجع جمع ہے مضجع کی، وہاں وہ جگہ جہاں انسان موت کے بعد گر جاتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں قتل گاہ، مقتل گاہ. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور یہ احد کا یہ واقعہ اس لیے ہوا، لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ تاکہ اللہ آزمائے، ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، یعنی تمہارے ایمان کو اللہ پرکھے کہ کتنے درجے کا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ اللہ پاک کر دے، ما فی قلوبکم وہ جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اللہ ظاہر کرے کہ کون منافق ہے، اور مسلمانوں کے دلوں سے اللہ تعالی وساوس کو دور کر دیں. واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز، کس کے سینے میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے، اللہ خوب جانتا ہے. ان الذین تولوا بے شک وہ لوگ، تولوا جو پھر گئے، منکم تم میں سے اے مسلمانوں، یوم التقى الجمعان اس دن جس دن کی دونوں لشکریں آمنے سامنے ہوئی، مراد احد کے دن، کہ احد کے دن جب صحابہ میدان چھوڑ کر پہاڑی پر چڑھ گئے اور رسول اللہ کی نافرمانی کچھ لوگوں نے کی، تو یہ شکست جو ہوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ انما استزلهم الشیطان یقیناً شیطان نے ان کو پھسلا دیا،
شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض ان کو خطاؤں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، کہ جب انہوں نے مورچہ چھوڑا تو شیطان کو موقع ملا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے قدم میدان سے ہٹ گئے اور ان سے ثابت قدمی چلی گئی، اور وہ میدان چھوڑ کر پہاڑی پر پناہ لینے لگے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ دوبارہ معافی کا اعلان ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، حلیم اور بڑا صبر کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، ان دونوں آیتوں کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ آیت نمبر 154 میں پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ غزوہ احد میں جب مسلمان بری طرح تھک گئے اور زخمی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی اور ان پر ایک اونگ طاری کر دیا جس نے مسلمانوں کو ڈانپ لیا۔ جیسے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم پر اونگ طاری ہو گئی اور میری تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی اور میں پھر اٹھا لیتا تھا، وہ پھر گر جاتی اور پھر میں اٹھا لیتا، اور کہ میں نے جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو انہوں نے ڈالیں اپنے سر پر رکھی تھی اور ان کے سر جھکے ہوئے تھے، یعنی ان پر اونگ طاری ہو چکی تھی۔ تو اس اونگ کے بعد جب وہ اس اونگ کی کیفیت سے نکلے تو ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو چکی تھی، اور ان کے سینوں سے جو غم تھا اور جو حزن تھا وہ بھی نکل چکا تھا، اور وہ تازہ دم اور مطمئن ہو چکے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ نماز کے دوران یا تلاوت کے دوران اونگ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور میدان جہاد میں جو اونگ آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے۔ تو یہ ان سچے مسلمانوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی۔ دوسری بات یہ کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جن کو اپنی جانوں کی فکر تھی، اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرنے لگے جاہلیت کی طرح۔ اس سے مراد منافقین ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرنے لگے کہ اگر یہ مسلمان ہماری بات مان لیتے اور مدینے میں رہ کر لڑتے اور احد کے میدان میں نہ جاتے تو یہ اس طرح نہ قتل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے اور بدعقیدگی کا جواب دیا کہ موت تو ہر حال میں ان لوگوں کو آئے گی جن کا موت لکھا ہوا ہے، چاہے وہ گھر میں بستروں پر ہو یا جنگ کے میدان میں ہو۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ چونکہ جہاد کے میدان میں گئے، احد کے میدان میں گئے اس لیے مر گئے، یہ ایک غلط عقیدہ ہے اور بد عقیدہ ہے اور بزدلی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی پہلی آیت میں کہ یہ جو احد میں ظاہری شکست ہوئی، پوری طرح نہیں، کچھ جزوی شکست جو ہوئی، اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور منافقوں میں فرق کرے، اور اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کس کا ایمان کس درجے میں ہے، اور کون منافق ہے اور کون سچا مسلمان ہے۔ تو یہ اس میں حکمتیں تھی۔ اور آگے آیت نمبر 155 میں ہے کہ یہ صحابہ جو تھے ان کو یہ جو وقت تھی جو جزوی شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور رسول اللہ کے بلانے پر پیچھے بھی نہ دیکھا، تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے کچھ ایسے کام ہوئے جس کی وجہ سے شیطان کو ان پر غلبہ حاصل ہوا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور نبی علیہ السلام نے ان کو جس مورچے اور جس ٹیلے پر بٹھایا تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کی وجہ سے شیطان کو موقع ملا اور شیطان نے ان کے قدم وہ ڈگمگا دیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے شیطان ان کو نیک اعمال سے ہٹاتا ہے اور ان کے ایمان میں دراڑیں ڈالتا ہے اور ان کو کمزور کر لیتا ہے۔ آخر میں ان صحابہ کے لیے معافی کا اعلان دوبارہ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آیت میں، یعنی آیت نمبر 152 میں بھی ان کے لیے الفاظ آئے تھے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یہاں پر بھی ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، دو مرتبہ ان کے لیے تاکید کے ساتھ معافی کا اعلان کیا گیا۔ لہذا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ نعوذ باللہ وہ میدان جنگ سے بھاگ چکے تھے اور وہ نافرمان تھے اور انہوں نے ایسا کیا اور ایسا کیا۔ یہ جو کچھ ہوا یہ اس میں حکمتیں تھی، اور جو صحابہ سے اجتہادی غلطیاں ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاف کر دی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا حلیم ہے، بڑا صبر کرنے والا ہے۔ یہ آج کا سبق کا خلاصہ ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ امید ہے
آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔